بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا واقعہ پیش کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی تھیں۔ ان میں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب شامل ہیں۔ یہ تینوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی تھیں اور ان تینوں کی پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور ایمان لے کر آئیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام رشتہ داروں نے اور مکہ کے لوگوں نے آپ سے تمام رشتے ناطے توڑ دیے۔ وہاں کی عورتیں بھی آپ کے پاس نہیں آتی تھیں کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئی تھیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ نے اپنے خاندان کی کچھ عورتوں اور دوستوں کو پیغام بھجوایا، پر سب نے یہ کہے کہ تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اسی لیے ہم تمہارے گھر نہیں آئیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پریشان ہو گئیں اور اداس رہنے لگیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے خدیجہ تم پریشان نہ ہو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے پہلے ہی پیغام دے دیا ہے کہ اللہ پاک ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی دے گا جس کی نسل سے ہماری نسل آگے بڑھے گی اور جس کی نسل سے عالم پیدا ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو جاتی ہیں اور جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کر پریشان ہو جاتی ہیں کہ اس وقت پر میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اور مکہ کی عورتوں نے بھی مجھے جواب دے چکی ہیں کہ وہ اس حالت میں میرے ساتھ نہیں ہوں گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ کر پریشان بیٹھی ہوئی تھیں تو اسی وقت آپ کے گھر پر 4 عجیب عورتیں تشریف لائیں۔ انہیں دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا سی گئیں کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو اس پر ان عورتوں نے کہا، اے خدیجہ تم پریشان نہ ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ اس کی روشنی مکہ کے ہر گھر تک پہنچ گئی۔ یہی نہیں، دنیا کا کوئی بھی ایسا کونا نہ بچا کہ آپ کے چہرے مبارک کی روشنی اور چمک نہ پڑی ہو۔ اس وقت جنت سے 10 حوریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ وہ حوریں جنت سے آب کوثر لے کر آئی تھیں جس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا اور جنت کے کپڑے سے لپیٹ دیا، یعنی پیدائش کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کا لباس پہنایا گیا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے آپ کے لیے ایک لباس بھیجا تھا اور جنت کا آب کوثر بھی بھیجا تھا جس سے آپ کو غسل دیا گیا اور جنت کے اس کپڑے میں آپ کو لپیٹا گیا تھا۔ اس کے بعد آسمان پر ایسا نور ظاہر ہوا کہ اس سے پہلے فرشتوں نے ایسا نور کبھی ظاہر ہوتا ہوا نہیں دیکھا، اور وہ 4 عورتیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آئی تھیں انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دے دیا اور کہا، یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، آپ کی بیٹی پاک ہے اور اللہ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ
ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر کی طرف تشریف لا رہی تھی تاکہ وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارکباد دے سکیں۔ راستے میں ایک عورت ملی جس کا نام سلیمہ تھا۔ وہ عورت فرمانے لگی، اے ایمن، اتنی تیزی میں تم کہاں جا رہی ہو؟ ایمن فرماتی ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جا رہی ہوں بیٹی کی مبارکباد دینے۔ ان کے گھر چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ سلیمہ کہتی ہے کہ چوتھی بیٹی کی ولادت سن کر محمد کا رویہ کیسا ہوگا؟ ایمن نے کہا، تمہاری اس بات نے مجھے وہ دن یاد دلا دیا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ایمن نے فرمایا، اے سلیمہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ ان کے گھر پہلی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر مسکرائے اور دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف آئے اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور ان کو ڈھیروں دعائیں اور پیار دیا۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کا ایک جانور لے کر ذبح کر کے اچھا دسترخوان لگایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی باقی دو بیٹیوں کی ولادت پر بھی یہ سب کچھ کرا۔ مجھے اس بات کی پوری امید ہے اور یقین ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھی بیٹی کی ولادت پر بھی یہ سب کچھ کریں گے۔ یہ سن کر سلیمہ کا منہ مرجھا گیا اور وہ سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا اور اس کی تینوں بیٹیوں کو مار دیا گیا تھا کیونکہ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت و رسالت کے گھرانے میں تعلیم و تربیت اور پرورش پائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زبانی قرآن پاک پڑھا اور اسے حفظ کیا اور اسی طرح اپنے والد اور والدہ کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک سے بہت محبت کرتی تھیں اور حضور پاک بھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے اور انہیں اپنے کلیجے کا ٹکڑا کہتے تھے۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ جب وہ گھر میں داخل ہوتی ہیں تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں فاطمہ کو اتنا دوست کیوں رکھتا ہوں تو تم بھی ان کو محبوب رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب ہی کے سامنے فرماتے تھے کہ فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے فاطمہ کو راضی رکھا اس نے مجھے بھی راضی رکھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے فاطمہ، تیری خوشنودی پر خوش ہوتا ہوں اور تیری ناراضگی پر غضبناک ہو جاتا ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت و صورت، رفتار اور گفتار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرچھائی تھی۔ پیغمبر اسلام کی زوجہ سلمہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اپنے والد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھی، انہی کے نقش و نقوش کی جیسی تھی۔ آپ کی والدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت آپ کی عمر 6 برس تھی، آپ بہت چھوٹی تھیں۔ ماں کی وفات کے بعد آپ نے ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرام و آسائش کو مد نظر رکھا اور ان کا خوب خیال رکھا۔ فاطمہ وہ بیٹی تھی جو ہمیشہ اپنے والد کے نقش قدم پر ثابت قدم رہی۔ شہر مکہ کی تمام گلی کوچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانے اور تکلیف دینے والوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب بھی آپ کے والد زخمی حالت میں گھر واپس آتے تو آپ ان کے چہرے مبارک سے خون صاف کرتی اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے
زخم پر مرہم رکھتی اور اپنی پیاری پیاری باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہلاتی اور حوصلہ دیتی۔ آخر میں سب کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کی ولادت کا واقعہ شیئر کرا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے اور کچھ معلومات ملی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہم آپ تک دینی باتیں بر وقت پہنچا سکیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔